السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ سے ہم ایک بہت ہی بڑا گناہ جو اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اکبر الکبائر ہے، زنا سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے تو دوستوں، آپ دنیا میں جتنی قومیں دیکھیں گے، مسلمانوں کے علاوہ بھی، ان کے نزدیک بھی زنا یعنی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین میں سے کوئی قوم ہو، وہ لوگ بھی زنا کو، بدکاری کو، شرمگاہ کے غلط استعمال کو گناہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کی سمجھ میں اور اسلام کی سمجھ میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ دیگر آیتوں کے اندر زنا سے روکا گیا ہے، احادیث میں زنا سے روکا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں، اسلام اس اصل چیز کے پاس پہنچنے کے لیے ان راستوں پر دروازے قائم کر رہا ہے، آڑ بنا رہے ہیں کہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے قریب بھی تم کو نہیں جانا ہے۔ زنا کرنے کی بات تو دور، اور اللہ کے نبی نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ دوسری قوموں کے نزدیک اصل جو زنا ہے وہی زنا ہے، ان کے نزدیک آنکھوں کی حفاظت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے نزدیک کانوں کی حفاظت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے نزدیک زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کسی سے بھی باتیں کر کے مزے لے سکتے ہیں، کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اور قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے، کس سے؟ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو دوستو، آج کے زمانے میں، ویسے تو ہر زمانے ہی میں یہ گناہ رہا ہے، آج کے زمانے میں اس گناہ سے بچنا مشکل بہت ہے، لیکن اس گناہ سے بچنے پر اللہ رب العزت کے وعدے اتنے ہی بڑے آج ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں جتنے پچھلے لوگوں کو شاید نہ ملے ہوں۔ اور زنا کی ابتدا ان آنکھوں کے ہی ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں۔ آنکھیں جہاں چلی جاتی ہیں وہاں انسان اپنے دل و دماغ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے گھر پر جاؤ تو ایسی جگہ پر کھڑے رہو کہ وہاں سے ہماری آنکھیں، ہماری نظریں گھر کے اندر تک نہ جائیں، کیونکہ آنکھیں جہاں تک پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ کے احکامات بتائے۔ کسی کے گھر پہ جاؤ تو اجازت کیسی چاہنی چاہیے، کس طرح سے داخل ہونے کی اجازت چاہنی چاہیے، اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے، کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، تمام باتیں گزر چکی ہیں۔ اب آج جو ہم بات کر رہے ہیں دوستو، خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت۔ اچھا، نگاہوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے دوستو کہ انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے قرب حاصل کر لے، یہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ تمام عبادوں کی نورانیت کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء سے میں نے سنا کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے، یعنی گناہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط جگہوں پر نظر ڈالتا ہے، اس کو نماز میں خشوع کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات یہاں وہاں چلے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بد نظری کرے گا، اس میں کوئی جوان کی قید نہیں ہے، بوڑھا آدمی بھی اگر وہ بد نظری کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ دل جہاں چاہتا ہے وہاں دیکھتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا نماز میں کبھی بھی خشوع اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات دوستو صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، دینداروں کے لیے بھی ہے، ہم جیسے مولوی ملاؤں کے لیے بھی ہے، کہ اگر ہماری بھی نگاہیں یہاں وہاں بھٹکتی ہے تو ہمارے بھی دل نماز میں نہیں لگ سکتے۔ اس لیے اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے دوستو، ماحول کیسا ہی ہو، کتنا ہی فری ہو، ہم اپنی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسی عبادت میں حلاوت نصیب فرماتے ہیں جو اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نظروں کی حفاظت کر کے دیکھیں، اس کے بعد نماز پڑھیے، آپ کو نماز میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، آپ کا احساس ہوگا، دل میں ٹھنڈک لگے گی، کر کے تو دیکھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو ہے نا نیت کے بڑے صاف لوگ ہیں، ہم کسی کو بری نیت سے نہیں دیکھتے۔ مولانا، ہم کسی کو بری نیت سے نہیں دیکھتے۔ ان لوگوں کا جواب قرآن مجید نے کہا، کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نیت صحیح رکھیں اور جو چاہے وہ دیکھیں، یہ دوستو سراسر اسلام کے خلاف بات ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو مثال دوں، ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کر رہا ہے اور اس کا بچہ 16-17 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب وہ باپ جو ہے بچپن ہی سے اپنے بچے کی فکر کر رہا ہے کہ اس کی تربیت صحیح کروں گا، اس کو بری صحبت سے بچاؤں گا۔ اس کو پتہ چلا کہ میرا بچہ جو ہے یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، چرس وغیرہ پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اب جو ہے باپ کو بڑا غصہ آیا، بڑی فکر ہوئی، بچے کو ایک دن بلایا، کہنے لگا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کر، ان لوگوں کے ساتھ مت رہا کر، تجھے بھی بری عادت لگ جائے گی۔ تو بچہ کہتا ہے کہ ابا جان میں تو اچھی نیت سے بیٹھتا ہوں۔ میں کیسا بیٹھتا ہوں؟ میری اچھی نیت ہے، صرف دوست ہیں میرے وہ۔ تو دوستو ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات ہضم ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جس کو اتنا شعور نہیں ہے، نوجوانی جو ہوتی ہے نا دوستو یہ دیوانی ہوتی ہے، اس کے اندر بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا، وہ جیسا دیکھے گا، جس کو دیکھے گا ویسا۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا الرجل علی دین اخی، انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست احباب کے دین پر ہوتا ہے، جیسی صحبت ملتی ہے۔ حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، آپ غور کرنا، جو لوگ سعودی وغیرہ جاتے ہیں، گلف جاتے ہیں، تو وہاں پر ضروری نہیں کہ انڈین لوگ کے ساتھ رہیں، وہاں پر انڈین میں کیا ابھی کیرلا والوں کے ساتھ رہتا ہے، کوئی کسی اور قوم کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی جو زبانیں ہوتی ہیں ہم سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں جو جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کی زبانوں کے اندر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہاں سے گئے تھے تو نارمل اپنے ایسی بات کرتے تھے، اب وہ آئے تو معافی مشکل، معافی مولانا معافی مشکل، ارے بولتے ہی نہیں بولتے۔ تو زبانوں میں بھی فرق اس نے لایا نہیں، آ گیا، کیوں؟ صحبت ساتھ میں رہ کے۔ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ بیٹا ٹھیک ہے تو اچھی نیت سے رہ رہا نا، رہے ان لوگوں کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو سمجھدار آدمی ہے، جو دنیا دیکھ چکا ہے، اسے پتہ ہے یہ اگر صرف خالص نیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ دوستی رہیں گی صرف، اس کے باوجود 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کے بعد یہ بھی چرسی بن جائے گا۔ ساتھ والے بولیں گے ایک بار تو لے، ایک تو دم مار، ارے ایک بار تو لے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بولے گا نہیں نہیں ٹھسو ہے، یہ نہیں کر سکتا، اب اس کی جو ہے مردان کی جوش میں آئے گی، بولے ہے۔ اس لیے دوستو یہ سب کامن چیزیں ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ اسی طرح نگاہوں کی حفاظت کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ماحول دیکھیں دوستو، غیر مسلمی کی طرح ہمارا ماحول ہو گیا ہے، غیر مسلموں کی طرح ہماری بھی جو ہے نا معاشرے کا ماحول ہو گیا ہے۔ ابھی غیر مسلم جو ہے کسی کے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹائے دوست کے گھر پہ، اب دوست آیا، حال احوال لیے، بولے بیٹھ بھائی، تو پہلے پوچھتے بھابھی کہاں ہے، وہی نہیں کٹے ہے، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ یہی ماحول آج ہمارے گھروں کا بھی ہے، مسلم معاشرے کا بھی ہے۔ ارے بھابھی سے تیرے کو کیا کرنے کا بھائی، تیرے لیے محرم ہے، وہ نا محرم ہے، حرام ہے ان کا دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا۔ لیکن یہ تمام چیزیں دوستو صحبت میں رہ کے، ماحول میں رہ کے، معاشرے میں رہ کر ہماری زندگیوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوراخ کو جس سے بے دینی ہمارے درمیان داخل ہو سکتی تھی اس کی نشاندہی کی، اس سے روکا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، پردے کا کس قدر اہتمام کیا ہے۔ جب پردہ فرض نہیں تھا، اور روایت میں آتا ہے جب پردے کی آیت نازل ہوئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ آج سے آپ لوگوں کو پردہ کرنا ہے، تو ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ایک خاتون کہیں کام سے باہر گئی ہوئی تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ پردہ فرض ہو گیا ہے۔ پردہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا ہے۔ تو وہ خاتون کی جب کانوں میں بات پڑی ہے تو انہوں نے فوراً ایک آڑ لے لی، ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی، اور جو ان کے ساتھ ان کے محرم تھے ان سے کہا آپ جاؤ اور ایک چادر لے کر آؤ، میں پورا پردہ کر کے گھر پہ جاؤں گی، یہاں سے گھر تک بھی نہیں جاؤں گی۔ کیسا اہتمام تھا دوستو، کیسے اللہ اس کے رسول کے حکموں کی جو ہے فرما برداری کی صحابہ کرام نے، کیسے ان کے دلوں میں اس کی اہمیت تھی۔ آج دوستو ہمارا حال، ہمارے احوال اس لیے بدل رہے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کی قدر نہیں ہے۔ ابھی قدر کیسے پیدا ہوگی؟ تو قدر اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات سن رہے ہیں ان کو اہمیت دیں، اس میں اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل سمجھیں۔ آج دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی احادیث میں اور قرآن مجید کے اندر ہماری زندگی کے مسائل کے حل ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے ہم نے رکھا ہے،
کہ تراویح میں پڑھیں گے، مکمل سنیں گے، رمضان میں مکمل اس کو 1 2 3 مرتبہ پورا کریں گے، اللہ نے توفیق دیا تو 10 20 بار پورا کریں گے۔ حالانکہ دوستو قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید کے آپ احکامات دیکھیں، خاص کر کے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے کی دعوت دی، پردے کے احکامات جاری کیے، اپنے معاشرے کو کس طرح سے، اپنی نسلوں کو کس طرح سے پاکیزہ بنائیں گے اس کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، اور اس کے حل بتائے ہیں، وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم ان باتوں کو کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ آج ہم اگر کوئی بات کرے، کوئی مولوی صاحب بات کرے، بولے کیا یہ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، آج دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے، کیا مولوی صاحب آپ ہاتھ ملانے سے منع کر رہے ہیں، دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نامحرم کسی گاڑی میں ہو تو ہم اس کے ساتھ شیئرنگ والی آٹو میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے۔ دوستو دنیا کتنی بھی آگے نکل جائے، لیکن آخرکار اس کو گھوم کر کے، اور ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو گھوم کر کے قرآن اور قرآن مجید کے پاس ہی آنا پڑے گا، اس کو اللہ کے نبی کے احادیث کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ ایک مثال دو آپ کو، جیسے استبل ہوتے ہیں گھوڑوں کے، اسی طرح اونٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہیں پہ باندھے جاتے ہیں، تو چاہے گھوڑا کہیں سواری کے لیے جائے، کہیں نکل جائے، سفر میں جائے، لیکن آخر آنا اس کو استبل ہی میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دی کہ دنیا میں تم کہیں بھی رہو، دنیا میں تم کسی بھی فیلڈ میں رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کی تعلیم اور ترغیب دی تھی کہ تم کہیں بھی رہو، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم مسلمان بن کے رہو۔ اگر تمہارے ہاتھ سے اسلام نکل گیا تو پھر تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے، تم کہیں بھی رہو مسلمان بن کے رہو، اگر اسلام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمان بن کر نہیں رہے، تو پھر تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں دنیا کی مال و متاع حاصل ہو جائے، دنیا کی شہرت حاصل ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھیں دوستو، ایسا نہیں ہے کہ پورے دنیا کے اندر مسلمان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے۔ آج دیکھا جائے دوستو تو سب سے زیادہ مال بظاہر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن قیمت کیا ہے مسلمانوں کی؟ قیمت کیا ہے؟ آج دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں گلف کے، کویت ہو گیا، قطر ہو گیا، لے سکتے ہیں ان کا نام، یہاں پر ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، شاید ان کو خود پتہ نہ ہو کہ ان کے پاس کتنا ہے اور کتنا وہ نکال سکتے ہیں، لیکن ویلیو کیا ہے ان کی ویلیو کیا ہے؟ دوسرے کے سہارے پہ ہے۔ کیوں دوسرے کے سہارے پہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا سہارا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب نے چھوڑا ہے، ماشاءاللہ ان کے اندر بھی ہم سے بہت آگے گئے والے لوگ ہیں، لیکن عموم جو بنا ہے نا دوستو، یہ عموم اس طرح سے بنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، کم تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو ہے مثال جو ہے نا پانی میں جھاگ کی طرح ہے۔ پانی میں جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ہماری بھی آج کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں جس طرح اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے، جو احکامات پر ہم کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ آج بد نظری کے ذریعے سے بہت آگے تک بات چلی جا رہی ہے۔ بد نظری جو ہے نا یہ پیش خیمہ ہے، اگر ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہم زنا میں مبتلا ہونے تک رکیں گے نہیں۔ اس لیے دوستو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری بات، آج دوستو بد نظری عام بھی ہو چکی ہے اور آسان بھی ہو چکی ہے۔ آج ہمارے جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، بعض لوگ سامنے کسی خاتون کو دیکھنے سے تو پرہیز کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن دیندار طبقہ بھی ہمارا دوستو آج ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ موبائل کے اندر جو ہے نیوز آتی ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آج ہم کیا نہیں دیکھ رہے دوستو، جو چیز جائز سمجھ کر ہم دیکھ رہے دوستو، اس کے اندر بھی ہم کو نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی طرف بہت سارے لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا۔ جیسے نیوز رپورٹر کوئی جو ہے نا نامحرم ہی ہوگی، عورت ہے، کوئی خاتون ہے، اب جو ہے ہم نیوز سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بد نگاہی کا گناہ چل رہا ہے، ہم کو نماز میں کبھی خوشی نہیں حاصل ہوتا۔ بعض موقعوں پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقہا نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ جیسے ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی نامحرم آ گئی تو اس سے بات چیت کرنے کی اجازت ہے، اور ضرورت بھر اس کو دیکھنے کی بھی اجازت ہے نا۔ بعض ایسے بھی جو ہے نا دکانیں ہوتی ہے کہ اگر ان پر دھیان نہیں دیں گے تو بعض خاتون جو ہے سامان ہی غائب کر دیتی ہے، ایسے بھی ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں ڈائریکٹ برقعے کے اندر، تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بھائی۔ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ضرورت بھر آپ جو ہے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری دوستو تمام چیزیں ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں میں خیانت ہوگی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دلوں کے بھیدوں کو اللہ جانتا ہے، دل میں تمہارے کیا چل رہا ہے، چاہے تم جوان ہو یا بوڑھے ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ دوستو آج ایسا نہیں ہے کہ صرف جوان ہی جو گڑبڑ کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں۔ بوڑھے ناراض نہ ہو، ایسی جو ہے خبر بھی پچھلے ہفتے کی خبر، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی خطرناک وہ خبر ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے 65 سال 70 سال کے آدمی نے 4 سال کی بچی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا پیش خیمہ کیا ہے؟ اس کی شروعات کیسی ہوتی ہے؟ اس کی شروعات بد نگاہی سے ہوتی ہے۔ آدمی جب غلط دیکھتا ہے، اس کے دماغ پر غلط اثرات چھا جاتے ہیں، اس کا دل غلطیوں سے اور جو ہے نا ناپاکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس بات کی ہم سب کو فکر کرنی ہے کہ ہم
जिना के जो है ना पेश खेमे को ही उखाड़ कर फेंक देवे। क्योंकि दोस्तों अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आखिरी बात बताकर बात खत्म करूँ, कि गुनाह ऐसी चीज़ है जो दिल को चिपक जाता है। दिल को क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और मैं उसकी मिसाल ऐसी दूँ आपको समझने के लिए कि कुछ बच्चे जो है च्युइंगम खाते हैं और वो बालों में चिपका देते हैं, तो वो बाल जो है आखिरकार काट के ही निकालना पड़ते हैं, च्युइंगम बाल से निकलता नहीं है। तो गुनाह जो ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, च्युइंगम से भी खतरनाक हो सकता है। ये दिल को जल्दी छोड़ता नहीं है। गुनाह ऐसी चीज़ है, ये दिल को जल्दी छोड़ता नहीं है। आता तो बहुत जल्दी है, चिपक तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन इसको छोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। और मेहनत भी वही करेगा जो अपने आप को बीमार समझेगा, अपने आप को गुनहगार समझेगा। आज तो हम में से हर एक आदमी, अक्सर लोग दोस्तों, अपने आप को गुनहगार समझते ही नहीं, गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ईमान का दर्जा बताया कि ईमान का पहला दर्जा यह है कि गुनाह होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको। दूसरा दर्जा ये है कि कम से कम ज़बान से रोको। और तीसरा दर्जा ये है कि कम से कम दिल से बुरा समझो कि गुनाह कर रहा है भाई, ये मेरे से गुनाह हो रहा है, ये कम से कम इतना समझना ईमान का आखिरी दर्जा है। इसके बाद ईमान नहीं बचता। तो गुनाह को गुनाह समझना, ये कम से कम वाला दर्जा तो हम अपने अंदर रखें भाई। इसलिए दोस्तों ये बातों पर गौर करना, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करने की कोशिश करना, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का दीन लाने की फ़िक्र करना, ये हमारे ज़िम्मे है। कोई दूसरा आदमी हमको चाय के प्याले की तरह दीन पिला नहीं सकता। दूसरा आदमी जैसे शरबत पिला सकता है, चाय पिला सकता है ना, वैसे दीन कोई किसी को नहीं पिला सकता। दीन तो हमको दोस्तों खुद अपने नफ्स के मुजाहिदे करके, अपनी आखिरत को तसव्वुर करके, अपनी कब्र की पहली रात को याद करके खुद हम अपने दीन को अपने अंदर ले सकते हैं। हम आज कब्र को भूले हुए हैं, हमको याद ही नहीं कि हमको कब्र में जाना है। अच्छा बताओ, आखिरी बार जब कब्रस्तान गए होंगे किसी को दफनाने के लिए, जब तो कब्र याद आ गई होंगी, उसके बाद से अभी मेरे नाम लेने तक कब्र किसको याद आई क्या? सोचे, खुद बता ही नहीं, खुद दिल पर हाथ रख के सोचे कि हाँ यार, मैंने तो कब्र के बारे में सोचा ही नहीं। फ्लैट के बारे में सोचा, दुकान के बारे में सोचा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, लेकिन कब्र तो याद ही नहीं आई मेरे को। हालांकि कसम खा के बोल सकते हैं, कसम खा के बोल सकते हैं कि हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक ना एक दिन उनको कब्र में ज़रूर जाना है। अरे भाई झूठी होंगी क्या कसम? 100% जा सकता है। हाँ, दूसरे ख्यालात जो हमारे दिमाग में 24 घंटे सवार है कि हमको फला गोल हासिल करना है, फला कामयाबी हासिल करना है, इसमें कसम खा के बोल नहीं सकते हम कि हम ये हासिल कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन कब्र में जाना 100%, 100% नहीं, 200%, 1000%, जितने भी टक्का हो सकता है, कब्र में 100% जाना है हमको। तो उसकी फ़िक्र कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमको हमारी फ़िक्र करनी होगी। तो करेंगे इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको इस पर जमने वाला बनाए। मिल